پیارے بچوں، ٹونی چڑیا بہت ہی غریب تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ ٹونی چڑیا کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ بیٹی اس کی بہت بیمار رہتی تھی۔ ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا کیونکہ وہ بہت کمزور تھی۔ ٹونی چڑیا ایک چیل کے کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ اس دن بھی اس کی بیٹی کو بہت تیز بخار تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو کھانا کھلا کر کمبل دیا اور کہا کہ بیٹی میں کام پر جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، جو تھوڑا بہت میں نے کھانا رکھا ہے وہ کھا کر دوائی کھا لینا، تمہاری دوائی بھی ختم ہو گئی ہے، میں آتے ہوئے تمہاری دوائی لے آؤں گی، آج تو حساب کتاب بھی ہونا ہے، چیل اگر پیسے دے گا تو میں دوائی لے آؤں گی۔ اور پھر چڑیا وہاں سے چلی گئی۔ اس کا بچہ بیمار تھا۔ چڑیا کھیتوں میں کام کرنے لگی۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ کھیت اس دفعہ بہت اچھے ہوئے ہیں، فصل بہت ہی ہری بھری ہے، چیل کو بہت زیادہ منافع ہوگا، میں نے محنت بھی تو بہت زیادہ کی ہے۔ اتنے میں چیل آ گیا۔ چڑیا نے کہا، چیل جی دیکھو تمہاری فصل کتنی اچھی ہوئی ہے، میں نے بہت دل لگا کر کام کیا تھا اور بڑی محنت کی تھی۔ چیل نے کہا، ہاں ہاں چڑیا، فصل اچھی ہوئی ہے کیونکہ میری زمین بڑی زرخیز ہے، اور تمہاری محنت کی کیا ہوئی بات، تم تو روزانہ اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے چھٹیاں کرتی رہتی ہو، اس دفعہ بھی تم نے 3 چھٹیاں کی ہیں مہینے میں۔ چڑیا نے کہا، چیل جی میں کیا کروں، میرے بچہ بیمار جو بہت رہتا ہے اور آج تو حساب کا دن ہے۔ چیل نے کہا، تمہارے پیسے کٹیں گے۔ چڑیا بڑی پریشان ہو گئی اور پھر شام کو چیل نے سب کو حساب کر کے پیسے دینے شروع کر دیے۔ چیل اپنی کرسی پر بیٹھا سب کو حساب کر کے پیسے دے رہا تھا اور سب جانور خوشی خوشی پیسے لے کر وہاں سے جا رہے تھے۔ طوطا، چڑیا، کبوتر سب بھی اپنی پوری رقم لے کر چلے گئے، لیکن جب ٹونی کی باری آئی تو ٹونی چڑیا کو 3 چھٹیوں کے پیسے کاٹ کر ملے۔ ٹونی چڑیا نے کہا، چیل جی آج مجھے پورے پیسے دے دیں، میری بچی بڑی بیمار ہے، میں دوائی لوں گی۔ لیکن چیل نے کہا، میں حساب کا بڑا پکا ہوں۔ چڑیا وہ پیسے لے کر سوچنے لگی کہ اب وہ کیا کرے، اتنے کم پیسوں میں پورا مہینہ کیسے گزارے گی، گھر کا خرچ لے گی یا اپنی بچی کو دوائی لا کر دے گی یا پھر اس کے لیے گرم کپڑے خریدے گی کیونکہ سردی بھی آ گئی ہے اور بچی بڑی بیمار ہے۔ پھر وہ وہاں سے اڑ کر اپنے گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کا گھر ٹوٹا ہوا ہے، پیڑ گرا ہوا ہے اور اس کی بچی بیٹھی رو رہی ہے۔ ٹونی نے کہا، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، ماما دیکھو نا ہمارا گھر گر گیا ہے، یہ پیڑ اچانک ہی تیز ہوا سے ہلنے لگا تھا اور پھر یہ گر گیا اور ساتھ ہی ہمارا گھر بھی گر کر ٹوٹ گیا، مجھے چوٹ بھی لگی ہے۔ چڑیا رونے لگی اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے اڑ گئی اور اپنی دوست مینو کے گھر آئی اور کہا، مینو تم میری بہن ہو بڑی اچھی، مجھے تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے، میرا گھر گر کے ٹوٹ گیا ہے، میری بچی بہت بیمار ہے، کیا تم مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دو گی؟ مینو نے کہا، ہاں ہاں رہ لو، لیکن صرف 2 دن کے لیے، کیونکہ میرا شوہر شہر سے باہر گیا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ گھر بیچ کر دوسرے ملک چلے جانا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اب تمہاری مرضی ہے، اس کے بعد تم جو انتظام کرو۔ پھر چڑیا اور ٹونی اندر آ گئے اور مینو نے ان کو کھانے کا پوچھا۔ مینو اچھی دوست تھی لیکن اس کی مجبوری تھی کہ وہ اپنا گھر بیچ کر جا رہے تھے 2 دن کے بعد۔ ٹونی نے کہا، 2 دن میں اپنا کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گی، ابھی تو میری بچی بہت بیمار ہے۔ مینو نے کہا، میرے پاس کچھ دوائیں رکھی ہیں، وہ میں اس کو پلا دیتی ہوں، یہ جلد اچھی ہو جائے گی۔ مینو نے اس کو اچھا سا گھونسلہ دیا اور کمبل اور بستر دیا تاکہ وہ وہاں پر آرام سے رہے۔ ٹونی نے مینو کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس برے وقت میں اس نے ان کی مدد کی۔ پھر 2 دن گزر گئے اور ٹونی نے مینو کا شکریہ ادا کیا اور جانے کے لیے اجازت چاہی۔ مینو نے کہا، میں تمہاری ضرور مدد کرتی لیکن میں بڑی مجبور ہوں، اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور یہ گھر میرے شوہر نے بیچ دیا ہے، اس کو جلد ہی میں نے خالی کرنا ہے، آج شام کو میرا شوہر آ جائے گا تو ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، اس لیے میں نے تمہیں بھی یہاں سے جانے کے لیے کہا، ورنہ تو میں تمہیں ساری عمر بھی رکھتی، تم تو میری بہت اچھی بہن اور دوست ہو، ہم نے بچپن ساتھ گزارا ہے۔ ٹونی وہاں سے شکریہ کر کے چلی گئی۔
اب دونوں ماں بیٹیاں ایک پیڑ پر بیٹھ کر سوچ رہی تھیں کہ کیا کریں، اب کیسے رات گزاریں، کیونکہ ابھی تک ٹونی کے گھر کا کوئی انتظام نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیٹی کو بخار بھی بہت تیز ہو رہا تھا۔ ٹونی اس کو بھی دیکھ کر بڑی پریشان تھی۔ ٹونی نے کہا، میری بیٹی میں کیا کروں، میں تمہیں اچھی طرح دوائی بھی نہیں کھلا سکتی اور تمہارے لیے گھر کا انتظام بھی نہیں کر پا رہی، تم میرے ساتھ بے آرام ہو رہی ہو اس بیماری میں۔ ٹونی کی بیٹی نے کہا، ماما آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گی۔ اتنے میں وہاں پر ایک پری آ گئی کیونکہ ٹونی رو رہی تھی۔ پری نے کہا، ٹونی تم بہت اچھی چڑیا ہو، تم بڑی پریشان ہو، میں یہاں سے گزر رہی تھی کہ میں نے دیکھ لیا، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے بڑا ہی اچھا گھر کا انتظام کر دوں گی۔ میں تمہارے لیے ایک مٹی کا گھر بناؤں گی جو کہ بڑا مضبوط ہوگا اور وہ نہیں گرے گا، تم اس میں آرام سے رہنا۔ وہاں پر میں تمہارے لیے ساری کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دوں گی، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہیں کام کرنے کی، کسی چیز کی منت کرنے کی، اور تمہاری بیٹی بھی جلد اچھی ہو جائے گی۔ میں نے وہاں پر دوائیاں بھی رکھ دی ہیں، یہ جلد ہی پیے گی اور ٹھیک ہو جائے گی، تم اس کے لیے بھی پریشان نہ ہونا۔ جاؤ اب اپنے مٹی کے گھر میں جا کر رہو، تمہیں کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چڑیا نے کہا، پری آپ کتنی اچھی ہو، آپ نے ہماری پریشانی کو سمجھ لیا ہے۔ اور پھر ٹونی اور اس کی بیٹی مٹی کے گھر میں رہنے لگے۔ یہ گھر بڑا مضبوط اور بہت پیارا تھا، اس میں ضرورت کی ساری چیزیں تھیں کیونکہ پری نے وہاں پر ہر چیز رکھ دی تھی کھانے پینے کی۔ اب ٹونی چڑیا کہیں کام نہیں کرتی تھی، بس اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ٹونی چڑیا کی اور اس کی بیٹی کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ابھی لائک کر دیں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ٹونی اور اس کی بیٹی آپ کی دوست بن جائے۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔